يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وقال الله تبارك وتعالى والقازمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہر چیز پر مکمل اختیار اور قدرت رکھتا ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے ہمیں ایسا دین دیا کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ الحمدللہ آپ کا یہ ذوق اور یہ شوق دین کو سیکھنے کا، اس سے بڑی خوشی ہوئی۔ قاری صاحب ہارون بھائی بتا رہے تھے کہ یہ سلسلہ ماہانہ درس قرآن کا ایک عرصے سے جاری ہے، اور اسی طرح سالانہ پروگرام بھی باقاعدگی کے ساتھ یہاں سال بعد ہوتا ہے۔ پھر یہاں بچیوں کا ادارہ، 60-70 بچیوں کا تعلیم لینا، اور اس وقت بھی ایک کثیر تعداد ماؤں اور بہنوں کی موجود ہے۔ اس نعمت پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت معاشرے کے اندر جو نفسا نفسی ہے، لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے، تو اس دور کے اندر اس انداز سے تربیت کا ماحول بنانا، اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو بھی اور مسجد کی تمام انتظامیہ کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم دے۔ عزیز ساتھیو، دنیا کے اندر ہر انسان وہ کامیابی چاہتا ہے، نفع چاہتا ہے۔ جب ہم ظہیرہ احادیث کو دیکھتے ہیں، آیات بینات کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں شریعت نے ایک اصول دیا ہے جس کو ہم اپنا کر ترقی کر سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے نرمی۔ نرمی ایک ایسی چیز ہے جن افراد کے اندر ہو، جس معاشرے کے اندر ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑی برکتوں اور رحمتوں سے نوازتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کے حوالے سے بیان کی۔
کہ اللہ تعالی نرم ہے اور وہ نرمی کو پسند کرتا ہے. نرمی کو اس لیے پسند کرتا ہے کہ وہ خود نرم ہے، اس لیے وہ نرمی کو پسند کرتا ہے. قرآن مجید سے ہی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ ایک ایک جرم پر لوگوں کو پکڑتا تو پھر روئے زمین پر توجہ کیجیے، پھر روئے زمین پہ کوئی بھی نہ بچتا. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا بات بات پہ اور ایک ایک عمل پہ مواخذہ کرتا تو پھر کوئی بھی نہ بچتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ذات مہلت دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ مہلت دینا اور یہ نظام مہلت یہ رب کائنات کے نرم ہونے کی دلیل ہے. اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ نرمی جو ہے یہ چیزوں کو ڈیکوریٹ کر دیتی ہے، یہ چیزوں کو خوبصورت بنا دیتی ہے، مزین کر دیتی ہے. اور جس چیز سے نرمی نکل جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، تو وہ اس کو عیبدار بنا دیتی ہے. اس سلسلے میں تیسری حدیث یہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان نرمی سے محروم کر دیا گیا، جو انسان نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ خیر سے محروم کر دیا گیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ بات پہلی امتوں سے چلی آ رہی ہے. اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت. حیا ختم ہو جائے، جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کر. حیا کیا ہے؟ یہ سپیڈ بریکر ہے. اور جب حیا نکل گیا تو اب جو چاہو کرو. ماہرین نے اس پہ ریسرچ کی ہے. جو ایڈز کی بیماری ہے نا، ایڈز کی، یہ کیا کرتی ہے کہ انسان کی قوت مدافعت، مزاحمتی قوت وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ انسان ہر بیماری اس پہ حملہ آور ہو جاتی. یہ کرونے کے اندر کیا کہتے تھے کہ اس کو ذرا اچھی خوراک دو تاکہ اس کی جو مدافعتی قوت ہے وہ مضبوط ہو، وہ بیماری کا مقابلہ کرے. اسی طرح ساتھیوں توجہ کیجئے، جو نرمی ہے، جب نرمی نہیں رہتی، جب نرمی ختم ہو جاتی ہے تو یہ اپنے ساتھ خیر بھی لے جاتی. آج مجھے ایمان سے بتاؤ، کیا معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، برادریوں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، محلوں اور شہروں کے اندر، کیا آج سختی کے ساتھ بہت سارے مسائل آپ نہیں دیکھ رہے؟ اور نرمی، سبحان اللہ،
جو اللہ کی صفت ہے، جس کو رب کائنات پسند کرتا ہے، جو چیزوں کو ڈیکوریٹ کرتی ہے، جس کے ساتھ خیر آتی ہے، مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے، وہ کیا ہے؟ توجہ ہے بھائیوں کی؟ وہ نرمی ہے۔ اس سلسلے میں کائنات کی سب سے اعلیٰ شخصیت میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اہل ایمان کی جماعت، خواتین کی جماعت، ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ ہستی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جن کو اللہ تعالیٰ نے شفیق دل دیا تھا، جن کا دل بڑا نرم تھا، ان کی سیرت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک سفر کے اندر تھے، ایک سفر کے اندر ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی مومنوں کی ماں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ یہودی جو تھے نا، یہودی، یہ بڑی بدبخت قوم ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہود کے متعلق جو ہے وہ چیزوں کو بیان کیا۔ یہ جب سلام کرتے تھے نا تو سلام کو نا بگاڑ کے کہتے تھے۔ السلام علیکم کا معنی ہے آپ پہ رحمت ہو، آپ پہ سلامتی ہو۔ السلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہو۔ اور یہ کیا کہتے تھے اللہ کے رسول کو؟ السلام علیکم، جس کا معنی کیا ہے کہ آپ پہ موت واقع ہو۔ اور اس یہودی نے یہ کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب میں کیا کہا؟ وعلیکم، کہ یہ وہ چیز جو تم میرے لیے مانگ رہا ہے، یہ چیز لوٹ کرتے ہوئے اوپر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو انہوں نے پھر سنا دی، اے بندروں کی اولاد، اے خنزیروں کی اولاد، تم پہ موت ہو۔ ذرا توجہ کیجئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کتنا وسعت والا ہے، آپ کا ظرف کتنا اعلیٰ ہے۔ آپ اپنی ذات کے لیے انتقام لینے نہیں آئے تھے، آپ تو لوگوں کی اور قوم کی تربیت کے لیے آئے تھے۔ آپ تو تربیت کے لیے آئے تھے۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی سخت بات کو پسند نہیں کرتا، اور سختی جو ہے جو مدد اور جو نصرت اور جو خیر نرمی کے ساتھ آتی ہے، وہ سختی پہ نہیں آتی۔ صحابہ اکرام امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت بیان کرتے ہیں، توجہ ساتھیو، کہ اللہ کے رسول پوری زندگی اپنی ذات کے حوالے سے اللہ کے پیغمبر نے پوری زندگی کسی سے انتقام نہیں لیا، پوری زندگی۔ نہ کسی بچے کو کبھی مارا، نہ کسی عورت پہ کبھی ہاتھ اٹھایا، اور نہ کبھی کسی غلام پہ ہاتھ اٹھایا۔
یہ ہے سیرت رسول. اور ہمارے معاشرے کا المیہ کیا ہے؟ مرد کی مردانگی اس وقت تک ثابت نہیں ہوتی جب تک وہ نیل و نیل نہ کرے. سب سے بڑھ کے مرد کون تھے؟ سب سے زیادہ غیرت مند کون تھے؟ سب سے زیادہ حیا والے کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اپنے حبیب سے کہا خذل عفو، معاف کر دو، وامر بالعرف، نیکی کا حکم دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جہلوں سے اعراض کر. اور کہیں اہل ایمان کی خوبی اور صفت بیان کرتے ہوئے رب کائنات نے یہ اعلان کیا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وہ جو غصہ پی جانے والے ہیں، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ان کو محسنین کہتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو محبت ہے، جن لوگوں کے اندر یہ خوبی ہے، جو غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے. اور سورہ المائدہ کی آیت جس میں رب کائنات اس بات کا اعلان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو تم میں سے ارتداد کا رستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آئے گا، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. اور ان کی خوبی کیا ہوگی؟ اذلۃ علی المؤمنین، جو اہل ایمان کے لیے نرم ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، ان کی سختی اور تیزی کفار کے لیے ہوگی. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ وسعت والی ہے، علیم ہے، جاننے والی. اللہ رب العزت نے اصحاب رسول کی ان آیات میں جو خوبی بیان کی وہ کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین، کہ وہ اہل ایمان کے لیے مسلمان آپس کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ نرم ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ نرم ہوتے ہیں. ان کی سختیاں، ان کی تیزیاں وہ کفار کے لیے ہیں. اور دوسرے مقام پہ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جو آپ کے ساتھ، جو آپ کے ساتھی ہیں، وہ کفار کے لیے سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس کے اندر نرم ہیں. تو شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ کہ نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو. اور یہ نرمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا عمل ہے وہ اس کے لیے دلیل ہے. اللہ کے رسول نے ایک چادر لی ہوئی تھی، اور وہ چادر یمنی چادر تھی، اور اس کی جو کناری تھی نا وہ ایسے تھی جیسے نا اس پہ کڑھائی ہو. وہ لی ہوئی تھی. ایک بدو آیا، اس بدو نے اتنے زور کے ساتھ وہ چادر کھینچی، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی جو گردن تھی اس پہ نشان پڑ گیا.
میں اور آپ سوچیں ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو میرا اور آپ کا رویہ اس وقت کیا ہوگا؟ ہم غصے سے پیلے ہو جائیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے، سنائیں گے، اس کو تھپڑ لگا دیں گے۔ پر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آپ کو جہانوں کا سردار ایسے نہیں بنایا تھا۔ کیسی خوبی ہے اللہ، کس انداز کی نرمی ہے آپ کے اندر۔ ایسے مڑ کے نہ اسی شخص کی طرف، تو وہ کیا کہتا ہے؟ آپ کے پاس جو مال آیا ہے اس مال میں سے مجھے دے۔ ہم نے تو قرض بھی دینا ہو، کوئی ایسا رویہ کرے، کہیں گے ان لے کے دس نہ ذرا، مال مانگ رہا ہے۔ اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ نے نا اس وقت اس کو سمجھانے کی بجائے اپنے آپ کو سمجھایا۔ آج سچی بات ہے، ہم 90% لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ اگر 90% اپنے آپ کو سمجھانا شروع کر دیں، اپنی اصلاح کرنی شروع کر دیں، تو معاشرہ جو ہے پورے کا پورا معاشرہ درست ہو جائے۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھاتے۔ وہ شخص آیا نا مسجد کے اندر، بدو تھا، اس نے آ کے پیشاب کر دیا، بدو ہے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ قریب تھا کہ صحابہ اکرام اس پہ ٹوٹ پڑتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کی بجائے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ رک جاؤ۔ اگر اس کے اندر اتنا عقل و شعور ہوتا تو یہ مسجد میں پیشاب کرتا۔ رک جاؤ۔ اور اس شخص سے اتنی بات کی، یہ مسجدیں بولو براز کے لیے نہیں ہیں، یہ مسجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے، یہ مسجدیں تو نماز کے لیے ہیں، یہ مسجدیں تو تلاوت کے لیے ہیں، یہ بولو براز کے لیے نہیں ہیں۔ اپنی جماعت کو سمجھایا۔ تو بدو حکم دیا کہ اس کو مال دے دو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، ساتھیوں توجہ کر لو، اپنی ذات کے حوالے سے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول، زندگی کے اندر آپ کے لیے سب سے جو سخت دن تھا وہ کون سا دن تھا؟ سب سے سخت دن۔ ان کے گمان میں تھا کہ آپ یہ کہیں گے کہ میرے لیے سب سے جو سخت دن ہے وہ احد کا دن ہے۔ ان کے گمان میں یہ تھا کہ یہ کہیں گے۔ 70 صحابہ شہید ہیں، مصعب بن عمیر کی لاش پڑی ہوئی ہے، حضرت حمزہ سید الشہداء شہید ہو چکے ہیں، بڑے زبردست صحابہ اکرام شہید ہو چکے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان شہید ہو چکے ہیں، چہرے سے خون نکلا ہے، خود کی کڑیاں آپ کے چہرے میں دنسی جا چکی ہیں، بے ہوش بھی ہوئے۔ تو کہا نہیں، میرے لیے جو سب سے سخت دن تھا وہ طائف کا دن تھا، وہ طائف کا دن تھا۔
جب اللہ کے پیغمبر دعوت لے کر اپنی قوم کے پاس گئے تھے اور قوم نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، پھر وہاں سے نکلے تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وہ پہاڑوں کا فرشتہ تھا، اللہ کے رسول کو سلام کر رہا ہے اور کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول آپ اجازت دیں ہم ان کو سینڈوچ بنا کے رکھ دیں، پیس کے رکھ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ کیا کہا؟ جو دائی حضرات ہیں نا، دین کی دعوت دینے والے، ان کے لیے یہ جو واقعہ ہے یہ بہت بڑا سبق ہے۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، کیا کر لیا جماعت نے؟ اعتراضات، سوالات، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا کہہ رہے ہیں، ان کی نسلوں میں آئیں گے۔ نسل کتنے سال بعد آتی ہے؟ 30-40 سال کے بعد اگلی نسل آتی ہے نا۔ تو محمد الرسول اللہ سے مایوس نہیں ہے، نرمی کا سبق دے رہے ہیں، نرم رویہ اختیار کر رہے ہیں، سختی نہیں ہے اللہ کے رسول کی ذات کے اندر۔ میں نے یہ واقعات آپ کے سامنے بیان کیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپنی امت کو جو تعلیم دی ہے وہ نرمی اختیار کرنے کی دی۔ کس کی تعلیم دی ہے؟ بولیے، کس کی تعلیم دی ہے؟ اور یہ نرمی خود اختیار کی، خود اس پہ عمل کر کے، پریکٹیکل یہ کر کے دکھایا، اپنے عمل کے ساتھ، لوگوں کو معاف کر کے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم نرمی کی یہ سکل حاصل کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو غصہ ہے نا، غصہ جو ایک فطری چیز ہے، ایک نیچرل چیز ہے، بچوں میں بھی ہوتا ہے، خواتین میں بھی ہوتا ہے، جانوروں کے اندر بھی غصہ موجود ہے۔ غصے کو قابو رکھنا، غصہ ختم نہیں کرنا، غصہ ختم نہیں کرنا، غصے کی نار کو کٹوانا نہیں ہے، کنٹرول کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ پھر آپ جب غصے کو کنٹرول کر لیں گے، غصے پہ قابو پا لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نرمی دے دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کے اندر بڑی تربیت کی۔ ان رجلاً، ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس، اوصنی، اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کریں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، اس سے کہا غصہ نہ کر۔ وہ بار بار پوچھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہہ رہے تھے لا تغضب، غصہ نہ کر۔ آج معاشرے کے اندر یہ غصہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کیا فرمایا؟ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی کے اندر کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے، توجہ ساتھیوں، کہ جو اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلوان یہ ہے، پہلوان یہ ہے۔ والقاظمین الغیظ۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہماری طبیعتیں نرم ہو جائیں تو پھر ہمیں اپنے غصوں پہ قابو پانا ہوگا۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ غصے کے اندر ہمارے پاس کیس آتے ہیں،
غصے وچ جی طلاق دیتی، اب اور تو کوئی ملتا نہیں، ہمارا مرکز ہے وہاں تو حلالے کا فتویٰ ہے، پھر ہمارے پاس آتے ہیں قاری صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب، غصے میں غصہ آ گیا تھا۔ تو غصہ جو ہے یہ انسان سے غلط کام کراتا ہے، غصے کے اندر انسان غلط فیصلے کرتا ہے۔ اور آج برادریوں کے اندر، خاندانوں کے اندر غصے کی وجہ سے مسائل نہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ طلاق کی ریشو میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اتنی مشکل سے بیٹی کی شادی کی، اب جس گھر کے اندر گئی وہاں مسائل بن گئے، ایک دوسرے کو کوئی برداشت نہیں کر رہا، پھر والدین کے لیے پریشانیاں شروع ہو جاتی۔ تو اپنی اولادوں کی تربیت نرمی پہ کرو، تربیت کرو، اور غصے کو کنٹرول کے اندر رکھنے کے لیے جو اسلام کی تعلیمات ہیں اور جو ماہرین نے ہمیں طریقے بتائے ہیں ان کو اختیار کرنے کی وجہ سے آپ بڑی حد تک اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ غصے کے ساتھ بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دیتا ہے کہ ان کی طبیعت کے اندر اللہ تعالیٰ نرمی پیدا کرتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بصیرت والے ہوتے ہیں۔ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ان لوگوں کی وجہ سے لوگوں کو خیر ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو غصہ آیا، غصہ نکال سکتا تھا، غصے پہ قادر تھا، بدلہ انتقام لے سکتا تھا، پر اس نے بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، غصے کو پی گیا، غصے پہ کنٹرول کر لیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ صحیح حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے حوریں لے کے آئے گا اور اللہ کہے گا جو تجھے پسند ہے وہ تیرے لیے۔ والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا غلام ہے، اس کو مار رہے ہیں، اتنے میں ایک آواز سنی کہ تیرا اس پہ جتنا کنٹرول ہے نا، اللہ کا تیرے اوپر اس سے زیادہ کنٹرول ہے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اللہ کے رسول سمجھا رہے تھے کہ تو اس کو مار رہا ہے، تیرا مالک جتنا یہ تو اختیار رکھتا ہے نا اس پہ، تو اللہ تعالیٰ کا اس سے کہیں زیادہ تیرے اوپر اختیار ہے۔ تو اس نے اسی وقت اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تو اسے آزاد نہ کرتا، یہ صحیح حدیث ہے، اگر تو اسے آزاد نہ کرتا تو جہنم کی جو آگ ہے وہ تجھے چھوتی۔ والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مستہ بن اساسہ ہیں، ان کے خالہ زاد ہیں، ان کا نان و نفقہ کفالت حضرت ابو بکر کے ذمے ہے، وہ نادار ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر ان کے لیے نان و نفقے کا بندوبست کرتے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگی تو یہ بھی تہمت لگانے والوں کے اندر شامل ہو گئے۔ اب جو غصہ تھا یہ تو ایک فطری بات تھی،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب برات سورۃ نور کے اندر نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ ایک فطری بات تھی، بیٹی پہ تہمت لگانے والوں کے اندر یہ شامل ہے، اور اس کی کفالت اور اس کا نانو نفقہ حضرت ابو بکر کے ذمے ہے، اور یہ ابو بکر کی بیٹی پہ تہمت لگا رہا ہے۔ قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد اس کو کچھ نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا کردار کس انداز کا دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو آپ کا رب معاف کر دے؟ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیں، درگزر کریں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ ایسے نہیں کہا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا۔ ابو بکر کے احسانات کل قیامت والے دن اللہ ہی بدلہ چکائے گا، ایسے نہیں کہا۔ فوری اپنی اصلاح کی، اپنے غصے کو ختم کیا، اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق بنایا۔ کہا کیوں نہیں اللہ، کیوں نہیں؟ اسی وقت قسم کا کفارہ ادا کیا، اور جس طرح پہلے کفالت کر رہے تھے اسی طرح اس کی کفالت شروع کر دی۔ آج ساتھیوں غصے کی وجہ سے بائی بائی سے ناراض ہیں، خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں، جھوٹی انا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور وہ معافی بھی مانگتا ہے، اب یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا ہمارا معاشرہ، اور وہ اسلامی اصول، وہ اللہ کے رسول کے معاف کرنے والے واقعات، وہ اللہ کے نبی کی نرمی، وہ اللہ کے رسول کا درگزر کرنا، یہ سیرت کس کے لیے ہے؟ وہ صحابہ کے واقعات وہ کس کے لیے ہیں؟ اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق بناؤ۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اتنے سخت نہیں ہوتے۔ لا یحل لمسلم ان یہجر فوق ثلاث، آپ مسلمان کے ساتھ ناراض رہ سکتے ہیں 3 دن کے لیے، 3 دن کے بعد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑ دے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث، ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ ہر شخص کے اعمال قبول کر لیتا ہے۔ 2 بندے ایسے ہیں کہ جن کے اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ وہ 2 بندے کون ہیں؟ ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اور دوسرا وہ بندہ ہے جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان شحناء ہے، ناراضگی ہے، جھگڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اترکوا ھذان حتی یصطلحا، ان کو چھوڑ دو، جس وقت تک صلح نہیں کر لیتے اس وقت تک میں ان کے اعمال قبول نہیں کروں گا۔ آج دیہاتوں کے اندر لڑائیاں، برادریاں ہیں، اسلام کدھر گیا؟ جھگڑے ہیں، کس طرح کس کو گرانا ہے؟ جن سے دشمنی کرنی چاہیے تھی، جن کے ساتھ جہاد و قتال کا اللہ نے حکم دیا تھا، وہاں ہماری غیرت مر جاتی ہے، اور مسلمان کے خلاف ہم بڑے غیرت مند ہیں۔ کوئی بات کر کے جائے کیوں؟ وہ ہوتا کیوں ہے؟ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اونچائیاں چاہتے ہو، بلندیاں چاہتے ہو، اللہ کی نظر کے اندر مقام چاہتے ہو، تو پھر لوگوں کو معاف کر دو، پھر عاجزی اختیار کرو، پھر یہ شدتیں ختم کر لو،
اسلام نرمی والا دین ہے، اسلام پھاڑتا نہیں ہے، اسلام ملاتا ہے، اسلام اختلاف پیدا نہیں کرتا، اسلام اتحاد کا درس دیتا ہے، اسلام نفرتیں پیدا نہیں کرتا، اسلام محبتوں کا پیغام دیتا ہے، اسلام جوڑتا ہے۔ یہ وہ بنیادی تعلیمات ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں دی، جو ہماری شریعت نے ہمیں دی۔ ان اصولوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تربیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نمونہ بنا، آپس میں نرم، کفار کے لیے سخت۔ آج جو لوگ تکفیری ہوئے، جو بلاسٹ کرتے ہیں، الحمدللہ جماعت کے ساتھیوں، امیر محترم نے 9/11 کے بعد جب اس علاقے کے اندر تکفیر کی لہر آئی، ان کی شدتیں ان کو کہاں لے گئیں کہ انہوں نے اپنے ہی مسلمانوں پہ بلاسٹ کیے، اور جو کفار کے ساتھ جہاد کر رہے تھے غلط منہج کی وجہ سے وہ اپنے ہی مسلمانوں کے اوپر پھٹ گئے۔ اور صحیح منہج اعتدال والا منہج ہے، نرمی والا منہج ہے، برداشت کیا جائے، اصلاح کی جائے، مسلمان کا جان مال عزت اس کا دفاع کیا جائے، دوسرے پہ یہ حرام ہے۔ یہ تربیت جماعت نے کی۔ آج آپ دیکھ لیں، فیٹف کا مسئلہ بھی ہے، پابندیاں بھی ہیں، لیکن یہ نرم اور اعتدال والا منہج، برداشت کرنے والا منہج جو اللہ کے رسول کا منہج تھا، آج آپ دیکھ لیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کو راستے دیے ہوئے۔ جماعت آج میدان کے اندر موجود ہے، اس وقت بینر نہیں ہے، اس وقت سلوگن نہیں ہے، لیکن میں اللہ کے گھر کے اندر الحمدللہ وہاں سے ہو کے آیا ہوں، 3-4 دفعہ ہم گئے ہیں۔ آج بھی اس وقت بھی سب سے زیادہ الحمدللہ چوٹیوں پر بھی، دور دراز علاقوں پر بھی آپ کی جماعت وہاں کام کر رہی ہے، اسلام زدگان کی مدد کر رہی ہے، وہاں لوگوں تک دعوت پہنچا رہی ہے، لوگوں کو راشن دے رہی ہے، خیمے دے رہی ہے، میڈیکل کیمپ لگا رہی ہے، لوگوں کے لیے سارا انتظام و انصرام کیا جا رہا ہے، اور اب مکانات کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس نرم منہج کی وجہ سے آج بھی جماعت کو کام کے راستے دے رہا ہے، اور نرمی کے ساتھ آپ معاشرے کے اندر لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں، برداشت کے ساتھ آپ سوسائٹی کی اصلاح کر سکتے ہیں، سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ آپ چیزوں کو خراب کر لیں گے۔ جس گھر کے اندر شدت آ جائے وہ گھر کا ماحول تباہ ہو جاتا ہے، وہ گاؤں تباہ ہو جاتا ہے، اور جہاں نرمی ہوتی ہے، جہاں برداشت ہوتی ہے، وہاں خاندان، برادریاں، کنبہ، قبیلہ وہ ترقی کرتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔